ہارون صاحب، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ متنازع ہونے والے اداروں کے پار غیر متنازع ہونے کا موقع ہے. قومی سلامتی کمیٹی کی کلیریفیکیشن سامنے آنی چاہیے. کلیریفیکیشن کیا کلیریفیکیشن؟ وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا وہی موقف ہے. اس میں آرمی چیف موجود تھے، دوسرے بار بار ہم دہرا چکے ہیں. کلیریفیکیشن کیا؟ لفظ غدار کا وہ تو ذکر یہ ہے ایک ملک نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی، ٹھیک ہے، غیر سفارتی زبان استعمال کی، مطلب دھمکی دی سادہ الفاظ میں. اس سے پہلے یورپی یونین کر چکی ہے خلاف ورزی، جس میں عمران خان کا ہم تمہارے نوکر ہیں. بھائی صحت مند تعلقات چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، تو اس میں کلیریفیکیشن کس چیز کی؟ ان کو بلایا یہ وہاں گئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں گئے، انہیں معلوم تھا کہ بھائی وہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، یورپی یونین کی بھی بات ہوگی، اس کی بھی بات ہوگی، اور یہ وہاں پھر بعد میں کہا ان کو کہ آ جائیں دوبارہ بریفنگ دے دیں، بالکل علیحدگی میں. پھر کیوں نہیں گئے؟ کہہ رہے جی اس کی وضاحت کریں. اور لفظ غدار تو استعمال ہوا ہی نہیں ہے. فرض کیجئے کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے، یہ فرض کیجئے عمران خان نے کہہ دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غداری کی، حکومت سے غداری کی، پارٹی سے غداری کی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقی رہے 197 آدمی کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ غدار ہے؟ 70% پارلیمان. وہ تو سازش میں تو 2-4 آدمی شامل. صحیح ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بلاول کہ اگر میں سازش میں شامل ہوں، ان کے پاس یقین ہے تو آئیں اور مجھے گرفتار کر لیں. یہ گرفتار تو انہیں ہونا چاہیے تھا اگر اس ملک میں کوئی عدالتی نظام ہوتا. اگر نیشنل سیکورٹی کے ادارے جو ہیں غیر متعلق، گرفتار تو یہ ہو جاتے. یہ کہاں 7 دن غائب رہا؟ 18 جولائی کو یہ امریکہ گیا، یہ کہاں غائب رہا؟ اور یہ کھٹمنڈو میں برکھا دت کہتی ہے نا، ہم تو نہیں کہتے، عمران خان تو نہیں کہتا، برکھا دت کہتی ہے نا خفیہ ملاقات کی کھٹمنڈو میں. اور یہ میں کہتا ہوں اور سارا پاکستان پوچھتا ہے، ہر آدمی جس کے حواس ٹھیک ہیں، کہ نواز شریف صاحب مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں، کشمیر میں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ مریم کیوں نہیں بات کرتی؟ آزاد کشمیر کے الیکشن ہار گئی، پیپلز پارٹی نے پھر بھی کچھ بات کی، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے ایک لفظ ادا نہیں کیا. آج بھی اتر پردیش کی ایک مسجد میں انہوں نے دھاوا بولا ہے، وہاں پہ بڑے برے حالات ہوئے ہیں. وہ جی وہاں کہہ رہے ہیں اذان دینے نہیں دیں گے، یہ نوبت آ گئی، اور نواز شریف چپ ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور اہم سوال ہارون صاحب جو مجھے پوچھنا ہے، آپ بار بار آپ نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی، آپ ہمیشہ کرتے ہیں، آپ اپنے ٹویٹس میں کرتے ہیں، آج بھی آپ نے یہ بات کی، آپ کیسے اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہار نہیں سکتے؟ ہار اور جیت کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے. یہ تو سادہ میتھمیٹکس ہے نا. 30 لاکھ ایکٹیو ہو گئے ہیں ایکس سروس مین، سابق فوجی. پختونخوا میں آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کا رزلٹ. گنے کے کاشتکاروں کو، دوسرے کاشتکاروں کو فائدہ، گنے کے کاشتکاروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ، انہیں پیسے زیادہ ملے، بر وقت ملے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے مہنگائی وغیرہ کا ایشو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ قومی خودداری کا ایشو بن گیا. بلاول کہہ رہے تھا وہ اس کو اپنی کرسی پہ چاہ رہے. ان کے نانا نے یہ کام کیا تھا، کہا تھا انڈیا ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے ہٹا رہا ہے، امریکہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے ہٹا رہا ہے. ایٹمی پروگرام تو مکمل کیا ضیاء الحق نے. اگر ضیاء الحق کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ایٹمی پروگرام کو روک دے، تو پھر اس نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ وہ تو 83 میں بنا. شروع بھٹو صاحب نے کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں. انہوں نے آئین بنایا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بڑی خدمت، اگرچہ انہوں نے فوراً ایمرجنسی لگا دی تھی اور 6 ترمیمیں کر دی تھی. انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو بھیجا، جس کی وجہ سے آج $30 بلین آ رہے ہیں. اس کے لیے آسان کیا، پہلے یہ آسان نہیں تھا، باہر جانا بہت مشکل تھا. اور انہوں نے اپنا ملٹری بلڈ اپ کیا، تو یہ کیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کیا، اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا، حنیف رحمانی کو شاہی قلعے میں رکھا. انہوں نے 40-50 ہزار آدمی گرفتار کیے. وہ تو اتنی سختی تھی کہ ایوب خان کے مرنے کی خبر نہیں ٹیلی ویژن پہ تھی. ایوب خان تو مر گیا تھا، جی اخبارات میں موقف نہیں چھپ سکتا تھا اپوزیشن کا. یہ بھی پہلو ہے. لیکن ایٹمی پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے مجھے پھانسی چڑھایا جا رہا. تو پھر ضیاء الحق نے ایٹمی پروگرام کیوں مکمل کیا؟ پھر اس کے بعد میزائل بھی بنایا پاکستان میں، اس میں ان کی والدہ کا اس میں بے نظیر کا کنٹریبیوشن موجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج صرف معاملات ووٹر کے ذریعے یا کاشتکاروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ ایکٹیو ہو گئے، اتنے لاکھ، کراچی میں مظاہرے ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ مظاہرے کراچی میں ہوئے عمران خان کے حق میں. نہیں تو پھر جو ٹکٹوں کا نظام ہے اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مڈل ایسٹ کے اخبارات دیکھیں، ترکی کے اخبارات دیکھیں، وہ ایک قومی خودداری کی علامت کے طور پہ ابھرا ہے. اس کی ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں عمران خان کی.
بات پی ٹی آئی والے مجھے کہتے ہیں یہ فکرہ آپ ضرور کہتے ہیں لازمی خرابی، تو خرابیاں تو کی نا، غلطی آئے تو وہ خود کہہ رہا ہے غلطیاں کی، نظریاتی لوگوں کو لائیں گے، الیکٹیبلز کی سیاست ہم نے کر ڈالی، اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارما ہو کر، اکیلے تو خیر نہیں ہوا، پاپولر تو زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال مصیبت سے تو گزرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک اور بھی بات بتائیں، یہ کیسے معجزہ ہوا؟ تحریک انصاف کا میڈیا سیل تو آپ کے خلاف بے حد تھا، بڑی بدتمیزی وہ نظر آتا تھا سوشل میڈیا پہ چل کیا رہا ہے ہارون صاحب کے خلاف، یہ کس طرح سے چینجنگز آئی ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، یہ بڑی سادہ بات ہے، میں اپنے ملک کے مفادات دیکھوں یا یہ دیکھوں۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے، جو گالی دیتا ہے نا کسی کو، جو گالی دیتا ہے اس کی انسلٹ ہوتی ہے، جس کو دی جاتی ہے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی، عزت کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے۔ میں عمران خان صاحب کے دور میں جتنی خرابیاں اس وقت بھی آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا شجرکاری تو ہوئی ہے، وہ مجھے گالیاں بکتے تھے، میں کہتا تھا بھائی شجرکاری تو ہوئی ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس وقت میں یہ کہتا تھا کورونا سے اچھا فائٹ کیا، ٹھیک ہے، گالیاں بھی بکتے رہتے تھے، تو گالیاں تو ہمیں نون لیگ والوں نے اتنی دی جس کو کچھ شمار۔ ایک دفعہ اسلامی جمعیت طلبہ نے 72 گھنٹے کمپین چلائی، ایک دفعہ اے این پی والوں نے اتنی گندی گالیاں دی، اور وہ 4 سال 5 سال ایم کیو والے لگے رہے۔ پھر آخر میں الطاف حسین نے مجھے فون کیا، وہ خدا کا نام مانو، انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو ساری گالیوں کے باوجود باز ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں اپنا ملک دیکھوں یا اپنی ذات کو دیکھوں، درست بات ہے، درست بات ہے۔ اب ذرا پنجاب کی سیاست پہ، عمران خان صاحب لاہور میں تو تھے، اب لاہور میں انہوں نے کہا روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج ہوگا، یہ اسمبلی کا اجلاس تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں توڑ پھوڑ وجہ یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بڑی سادہ وجہ ہے، آپ اس پہ ناراض ہوں گے پی ٹی آئی والے اور چودھری صاحبہ، نہیں میں پی ٹی آئی کی حامی نہیں، میں آپ کی تو باتیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اور چودھری صاحبہ بھائی ان کی میجارٹی نہیں بن رہی ہے۔ اچھا 14 آدمی اپوزیشن کے پاس زیادہ ہے میری معلومات کے مطابق، ٹھیک ہے، تو یہ اجلاس کو اب ایڈوکیٹ جنرل نے وہاں جا کے کہا کہ جی کل اجلاس ہوگا، لیکن 16 مرمت کرنی، مرمت کیا کرنی ہے؟ توڑ پھوڑ تو ہوئی نہیں ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، وہاں تو ہاتھ کھڑے کرنے ہیں صرف، یا ووٹ ڈالنا ہے، تو وہ خستہ حال ہو، وہ ایوان اس کی بری حالت ہو، بل تو کیا خستہ، نئی بلڈنگ بنی ہے کچھ عرصہ پہلے، وہ کچھ فرنیچر ٹوٹا ہوگا، فرض کیجئے ٹوٹا ہوگا، مجھے نہیں پتا، تو وہ ظاہر ہے اب یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ مطلب سپریم کورٹ اگر الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو یہ تو سارا کیسے ختم ہو جائے گا نا، نہ بلدیاتی الیکشن، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، ایک بالکل ہی نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈان والے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے 3 مہینے میں، 3 مہینے میں نہیں 2 مہینے میں ہو سکتا ہے الیکشن۔ جب جنگی بنیادوں پہ کوئی کام کیا جاتا ہے فوج ہیلپ کرے گی نا کہ نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرے گی، ہر سرکاری ادارہ ہیلپ کرے گا، الیکشن کمیشن بڑے ان پہ آپ کو اور جو بھی اعتراض ہو انرجیٹک لوگ ہیں وہ کریں گے۔